ایک شخص نے اپنی بیوی کی طلاق کو کسی چیز پر معلق کر دیا۔ مثال کے طور پر اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر تو نے گھر سے باہر قدم رکھا تو تجھے طلاق ہے، یا اس نے یہ کہہ دیا اگر تو نے فلاں کے ساتھ ملاقات کی تو تجھے طلاق ہے، یا اس نے یہ کہہ دیا اگر فلاں شخص تیرے گھر میں آیا تو تجھے طلاق ہے۔ اس کو معلق طلاق کہتے ہیں۔ تو جس چیز پر اس نے طلاق کو لٹکایا ہے، معلق کیا ہے، جب وہ چیز آ جائے گی، یہ گھر سے باہر قدم رکھ لے گی، یا یہ اس سے ملاقات کر لے گی، یا اس کو گھر میں آنے کی اجازت دے دے گی، جس کے آنے پر طلاق کو معلق کیا ہوا ہے تو اسی وقت اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر یہ شخص جس نے طلاق کو معلق کیا ہے یہ اس تعلیق کو ختم کرنا چاہتا ہے تو جیسے اس کو تعلیق کرنے کا حق حاصل ہے، اسلام نے اس کو تعلیق کے ختم کرنے کا بھی اسی طرح حق دیا ہوا ہے۔ یہ تعلیق اپنی زبان سے ختم بھی کر سکتا ہے۔ وہ یہ کہہ دے کہ میں نے پہلے یہ لفظ کہے تھے کہ تو نے گھر سے باہر گئی تو تجھے طلاق ہے، یا تو نے فلاں سے بات چیت کی تو تجھے طلاق ہے، یا فلاں شخص ہمارے گھر میں آیا تو تجھے طلاق ہے۔ اب میں یہ اپنے لفظ واپس لیتا ہوں، اب اگر تو گھر سے باہر چلی گئی تو طلاق نہیں ہے، اگر فلاں سے ملاقات کر لی تو طلاق نہیں ہے، اگر فلاں ہمارے گھر میں آ گیا تو طلاق نہیں ہے۔ تو یہ لفظ کہنے سے اس کی تعلیق ختم ہو جائے گی۔ اب اس لفظ کہنے کے تعلیق کو ختم کرنے کے بعد پھر وہ گھر سے باہر جاتی ہے یا ملاقات کرتی ہے یا وہ آتا ہے کوئی، تو پھر طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ تو اسلام میں تعلیق کرنے کا بھی اختیار ہے انسان کو، مرد کو، اور اس تعلیق کو ختم کرنے کا بھی اسی طرح مکمل اختیار ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ تعلیق پھر جو ہو جائے ایک مرتبہ وہ ختم نہیں ہوتی، ان کی بات بلا دلیل ہے اور بغیر کسی بنیاد کے ہے، اس لیے وہ بات درست نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار اور حیثیت نہیں ہے اسلام میں۔